گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ صدیوں سے دلوں کو منور کرنے والا روحانیت کا وہ عظیم مرکز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی لاکھوں دلوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ، تعلیمات، روحانی عظمت اور داتا سرکار کی تاریخ کے ایک ایمان افروز سفر پر، ایک خصوصی پروگرام صرف تجلی قرآن پر۔ برِ صغیر پاک و ہند کی وہ علمی، روحانی اور صوفیانہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے خطہ پنجاب بالخصوص لاہور میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آپ کا رتبہ اور آپ کی فضیلت صوفیہ اور عوام دونوں کے نزدیک انتہائی بلند ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے، آپ ولایت اور تصوف کے آسمان کے وہ روشن چراغ ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ آپ کی ولایت، آپ کی عظمت، آپ کی کرامات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا اصل نام ابو الحسن علی بن حجویری ہے۔ آپ کا شجع نسب حضرت امام حسن علیہ السلام کے واسطے سے 8ویں پشت پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 400 ہجری میں شہر غزنی میں ہوئی۔ اجویر جہاں آپ کا ننیال تھا، کچھ عرصہ آپ نے وہاں گزارا، اور جلاب جہاں آپ کا ددیال تھا، کچھ عرصہ آپ وہاں سکونت پذیر رہے۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ یہ دو نسبتیں لگائی جاتی ہیں۔ آپ کو بچپن ہی سے اصول علم کا شوق تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم آپ کے نامور علمی اور مذہبی گھرانے میں ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ علم حاصل کرو، آپ نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول علم کے لیے بغداد، فارس، مدائن، کوہستان، آذربائیجان اور طبرستان کا سفر اختیار کیا، اور اس وقت کے علماء اور مشائخ سے فیض حاصل کیا، جس کے بعد آپ کو فقہ، حدیث اور تصوف پر مکمل اختیار حاصل ہوا۔ بعد فراغت علوم ظاہری آپ نے پیر کامل کی تلاش شروع کر دی۔ پھر آپ کی ملاقات سلسلہ جنیدیہ کے ایک جلیل القدر روحانی بزرگ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختری سے ہوئی، جن کے دستے حق پرست پر آپ بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضور داتا گنج بخش کا لقب اور اس کی فضیلت، آپ کا اصل نام علی ہے، لیکن آپ دنیا بھر میں داتا گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے والے سخی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ مورخین اور صوفیہ کرام کے نزدیک آپ کو داتا گنج بخش کا لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ لوگوں کے قلوب کو علم اور روحانیت کے نور سے مالا مال کرتے تھے۔ آپ کے فیض سے ہزاروں لوگوں نے گمراہی اور کفر کے راستے سے نکل کر حق کی روشنی پائی۔ اس لقب کے پیچھے ایک تاریخی اور روحانی واقعہ ملتا ہے۔ برِ صغیر کے عظیم صوفی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر 40 دن کا چلہ کاٹا۔ چلہ کشی کے بعد حضور داتا گنج بخش نے آپ کو فیض سے مالا مال کیا۔ فیض کے بعد رخصتی کے وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرط محبت کے ساتھ یہ شعر پڑھا جو آپ کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، آپ تمام جہان کے لیے فیض کا خزانہ اور خدا کے نور کا مظہر ہے۔ مبتدیوں کے لیے پیر کامل، اور جو خود کامل ہے ان کے لیے پیر کامل ہے یعنی رہنما ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ کا آپ کے آستانے پر چلہ کاٹنا اور آپ کو کاملارا رہنما یعنی کامل لوگوں کا رہنما کہنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ولایت کے ایسے درجے پر فائز ہیں کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء آپ سے فیض لینے آتے ہیں۔ صوفیانہ نظام مراتب میں آپ کو اپنے وقت کا قطب اور غوث مانا جاتا ہے، جن کے تصرف سے خطے کا پورا روحانی نظام چل رہا ہے۔ آپ صرف ایک صوفی بزرگ ہی نہیں بلکہ علم شریعت، فقہ اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب
تصوف اور اسلامی روحانیت کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فارسی زبان میں تصوف پر لکھی جانے والی پہلی باقاعدہ اور مستند ترین کتاب ہے۔ اس میں تصوف کی اصطلاحات، ارکان اسلام اور اولیاء کرام کے حالات اور روحانی مقامات کی تشریح انتہائی مدلل انداز میں بیان کی گئی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا پیر یعنی رہنما نہ ہو تو وہ سچے دل سے کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے تو اسے ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے۔ آپ کے پیر روشن ضمیر حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختنی نے فرمایا کہ آپ لاہور چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کو آپ کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ لوگ اس چشمے کے منتظر ہیں اور اس سے سیراب ہونے کے لیے متمنی ہیں جو آپ کی ہدایت، آپ کے خلق، آپ کے علم و فضل اور آپ کے فکر و تصوف سے اس سرزمین پر ظاہر ہونے والا ہے، یعنی جاری ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو لاہور کا کتب بنایا گیا ہے اور لاہور آپ کے سپرد کیا گیا ہے، لہٰذا آپ لاہور چلے جائیں۔ حسب حکم آپ نے اپنے وطن غزنی کو خیرباد کہا اور لاہور تشریف لے آئے اور لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنایا اور یہاں تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہاں کے لاکھوں لوگ آپ کے فیض سے مالا مال ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب حضور داتا گنج بخش نے لاہور میں قیام فرمایا تو آپ نے اپنی جائے اقامت پر ایک مسجد تعمیر کروائی۔ شہزادہ دارالشکور نے سفینۃ الاولیاء میں تحریر فرمایا ہے کہ جو مسجد آپ نے تعمیر کروائی اس کا قبلہ دوسری مسجدوں کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا۔ اس وقت کے علماء کرام نے اعتراض کیا کہ مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، چنانچہ آپ نے ایک دن تمام علماء کرام کو دعوت دی اور خود امام بن کر آپ نے جماعت کروائی۔ نماز کے بعد آپ نے حاضرین مسجد سے پوچھا کہ اب دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ تمام حجابات درمیان سے ہٹ گئے، سامنے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا۔ غرضیہ تمام علماء کرام نے سامنے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر معذرت کر لی۔ آپ کی اس کرامت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ نے مسجد کی بنیاد کے ساتھ لنگر خانے کا بھی اہتمام کیا اور اپنے اخلاق حسنہ سے لاکھوں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ کی برکت سے لاہور کو مرکز اولیاء کا لقب ملا۔